لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ہر سال لاکھوں مسلمان بیت اللہ کے طواف کے لیے مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر نسل، ہر عمر، مختلف رنگوں، زبانوں، قوموں، نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کے دل ایک پیغام، ایک کلمے پہ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ رب واحد کی وحدانیت کا اعلان عام کرتے یہ مسلمان دنیا کو ایک طاقت، ایک قوت ہونے کا عملی منظم پیغام دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ کوئی ایک سیکنڈ نہیں گزرتا کہ جب اللہ کے بندے اس کا طواف نہ کر رہے ہوں یا تو اس کی حمد، اس کی تعریف نہ کر رہے ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی سب سے پہلی بنیاد کس نے رکھی؟ اس معاملے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ کعبہ کی سب سے پہلی بنیاد فرشتوں نے رکھی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ پہلی بار تعمیر کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی جب وہ زمین پر اتارے گئے، جبکہ کچھ نے یہ بھی کہا کہ حضرت شیث علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پہلی بار تعمیر کعبہ انہوں نے کی تھی۔ لیکن ان تمام دعووں کی بنیاد جو حدیثیں ہیں ان کی سند کمزور ہے۔ البتہ اکثریت کی رائے ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ تعمیر کعبہ کا مکمل واقعہ میں آپ کو سناؤں، میں چاہتی ہوں کہ خلیل اللہ کی خاص دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں، جو کعبے کے بانی بھی ہیں، اور ان کی اور ان کے عیال کی سنتیں آج ہم حج کے ارکان کے طور پہ ادا کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کو اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے اتنا خصوصی لگاؤ، اتنی محبت کیوں ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی زندگی کو جاننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایسے گھرانے، ایسے شہر سے تھا جہاں بت پرستی عام تھی۔ عقل سلیم سے سرفراز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تدبر اور غور و فکر سے رب تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر چکے تھے۔ جب اس کا اظہار بت شکنی کی صورت میں کیا تو اس کی پاداش میں ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اے میرے رب، میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر باقی رکھنا۔ اور آپ آگے جانیں گے کہ اللہ نے اس دعا کو کس بہترین انداز میں قبولیت بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں آنے والے سب امتحانوں میں سرخرو ہوئے۔ کبھی آتش نمرود ان کے جذبہ ایمانی کے آگے گلزار ہوا تو کبھی صحرا و بیاباں نے ان کے اثار عظیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا سینہ چاک کر کے ان کے اہل خانہ کے لیے زمزم جاری کر دیا، تو کبھی اللہ کی محبت میں اپنی پدرانہ محبت تک کو قربان کرنے پر راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلائے۔ اللہ کے حکم پہ اپنی دلعزیز بیوی اور لاڈلے بیٹے کو لے کر عرب کے ریگستان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہ ملنے پہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے ایسا حکم کیا ہے؟ جواب تائید میں ملنے پر حضرت ہاجرہ نے مطمئن لہجے میں کہا، بے شک ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کون جانتا تھا کہ مکہ، جو اس وقت بکہ کہلاتا تھا، آنے والے دور میں مسلمانوں کا قبلہ بننے والا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں اللہ کے سپرد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام تشریف لے گئے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے صحرا میں زندگی پیدا کر دی تھی، یعنی کھانے پینے، سر چھپانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسی صحرا و بیاباں میں جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ اب بارگاہ الہی سے تعمیر کعبہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی 26ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی
اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر تلاش کر کے لائیں اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر ایک کے اوپر ایک رکھتے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا جب کعبہ کی اونچائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور اوپر کی تعمیر ممکن نہ تھی۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا پتھر لا کے دیا، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی کی تعمیر مکمل کی۔ اسی پتھر کو آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجر اسود کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا، واللہ علم۔ آج بھی اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ثبت ہیں۔ پہلے یہ کعبہ کے بہت قریب موجود تھا، بعد میں طواف میں آسانی کی غرض سے اس کی جگہ تبدیل کر کے موجودہ مقام پر نصب کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے دوران مسلسل اس خوبصورت دعا کا ورد کرتے جاتے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دور سے خانہ کعبہ کا معائنہ کرتے کہ کہیں کوئی دیوار اونچی نیچی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اسی دوران ان کو احساس ہوا کہ طواف میں آغاز کرنے کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مختلف پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارے پتھر ایک ہی جیسے دکھتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے انتہائی سفید چمکیلا پتھر لے کر آئے۔ جی بالکل، آج کا کالا دکھائی دینے والا حجر اسود ابتدا میں دودھیا سفید ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی اور یہ کالا ہوتا گیا۔ سورۃ البقرہ کی 126ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ آج اگر ہم غور کریں تو مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی برکت عطا فرمائی ہے۔ آب و ہوا عمدہ، رزق کی کشادگی، مال و دولت کی فراوانی اور ہر چیز میسر ہے۔ یقیناً یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی ثمر ہے۔ یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ خدمت ہم سے قبول فرما لیجیے۔ رب العزت نے خود فرمایا کہ اس کے گھر کی تعمیر کی جائے، اور گھر کی تعمیر کرتے ہوئے برگزیدہ بندہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کی خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا نہیں فرمایا گیا۔ رب کی رضا ہر کام میں مقصود چاہی، تبھی رب کی دوستی کا شرف حاصل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو امن والا شہر اس طرح بنایا کہ یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، غرض کے ہر مخلوق کے لیے یہ امن والا شہر ہے، اور اس شہر میں دجال کو داخل ہونے کی بھی قدرت نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق دین حق پر قائم رہنے والے اور فرما بردار بندے ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ سے مانگ فرمایا، میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج دیجئے جو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور لوگوں کو باطنی اور ظاہری گندگیوں سے پاک رکھیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مسجد حرام کے وسط میں موجود مسلمانوں کا قبلہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ کعبۃ اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلتے تھے اور یہ بالکل زمین کے برابر تھا، جس سے ہر شخص کو چاہے وہ خاص ہو یا عام گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ ایک سال بہت طوفانی بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ اہل قریش نے فیصلہ کیا کہ ان کو کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تعمیر نو کے لیے کعبہ کی دیوار ڈھانے کا کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ لیکن پھر باہمی اتفاق سے کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف حلال کمائی ہی استعمال کی جائے گی۔ جب پیسے جمع کیے گئے تو مسئلہ یہ تھا کہ مستطیل عمارت بنانے کی گنجائش نہ تھی، چنانچہ مجبوراً عمارت کو چوکور یعنی مکعب کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اب مسئلہ حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پہ نصب کرنے کا تھا۔ مکہ میں موجود تمام ہی قبائل کی کوشش تھی کہ یہ اعزاز ان کے قبیلے کے حصے میں آئے۔ قریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ چھڑ جاتی۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی صبح جو شخص بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا اس کا کیا فیصلہ مانا جائے گا، اور صبح ہونے پہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں موجود تھے وہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو دیکھتے ہی اہل قریش میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب ان کے پاس آئے اور کہا، ہمارے درمیان معاملات طے کر دیجئے، آپ کا کیا گیا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، حجر اسود کو اس پہ رکھا، پھر تمام قبائل سے کہا کہ اس کے کناروں کو تھام کر خانہ کعبہ کے قریب لے کے جائیں، اور پھر حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اہل قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی تزئین و آرائش پر بھی کام ہوتا رہا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون، 2 چھتیں، دروازہ اور 50 سیڑھیاں ہیں، اور آج بھی کعبہ کی بنیادوں میں وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نصب فرمائے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔